فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 16واں سپارہ ہے۔ اس میں قصہ شروع چل رہا تھا جو گزشتہ پارے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک علم سیکھنے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضرت خضر کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس میں وہ لوگ پہلے ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ۔ تو حضرت خضر نے جان بوجھ کر اس کشتی کو توڑ دیا درمیان سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ ہمیں پانی میں ڈبونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا تم نے بولنا نہیں ہے۔ کہا اچھا اب نہیں بولتا۔ پھر آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر نے پکڑا اور اس بچے کو مار دیا، جان سے ہلاک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک بچے کو، معصوم کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر پھر بول پڑے کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے درمیان میں نہیں بولنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، تو پھر آگے گئے ایک بستی میں، تو ان سے انہوں نے کھانا مانگا، تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی یتیم بچوں کے گھر کی، تو انہوں نے اس دیوار کو اچھی طرح نئے سرے سے بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان سے کھانا لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے، تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب سنو میں نے یہ 3 کام کیوں کیے۔ تو اما سفینہ کا جو کشتی تھی میں نے اس لیے توڑی کہ بادشاہ نئی نئی کشتیوں کو لے لیتا تھا، جس کشتی میں عیب ہوتا وہ نہیں لیتا۔ تو میں نے یہ اس لیے توڑی، یہ غریب لوگ ہیں اور ان کی کشتی اس طرح بچ جائے گی اور آگے پھر بعد میں یہ ٹھیک کر لیں گے۔ اور جو بچے کو قتل کیا وہ یہ کہ اللہ نے مجھے علم دیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا، کفر میں جاتا، تو اللہ اس سے بہتر ان کو اولاد دے دیں گے، اس لیے اس کو میں نے مارا تھا۔ اور جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، تو اس کے نیچے اس نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، تو اگر وہ گر جاتی لوگ اس کا خزانہ نکال لیتے، تو میں نے اس لیے بنا دی کہ جب یہ بڑے ہوں گے خود ہی وہاں سے خزانہ نکال لیں گے۔ تو یہ وہ حکمتیں تھیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ تو یہ علم لدنی تھا جو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت خضر چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، لیکن بہرحال جمہور کا قول یہی ہے کہ سب لوگ دنیا سے جانا ہے، ظاہر ہے موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کی حیات قیامت تک ہونا یہ کوئی متفق نہیں ہے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 2 ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہاں ایک بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر ہے جو بہت زیادہ فتوحات کرنے والے بادشاہ تھے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا تھا ان کے بارے میں، تو پھر تفصیلی اللہ پاک نے اس کا بیان اس رکوع میں فرمایا کہ یہ مشرق میں بھی گئے تھے، مغرب میں بھی گئے تھے، پھر یہ پہاڑوں کے درمیانی علاقے میں گئے جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے وہ بہت فساد پھیلاتے ہیں، تو آپ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ ہماری طرف کو آ نہ سکے، وہ پہاڑوں کی پرلی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے پھر لوہے کے بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے ایک دیوار بنا دی، اور بنانے کے بعد جو ہے وہ اس کا راستہ بند کر دیا کہ اب یاجوج ماجوج ادھر کو نہیں آ سکیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب دجال آئے گا وہ قتل ہو جائے گا، اس کے بعد یہ لوگ نکلیں گے۔ اللہ پاک نے اس دیوار کے پیچھے ان کو چھپایا ہوا ہے، تو قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر یہ لوگ باہر آ جائیں گے، اور یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، ایک آدمی کے مقابلے میں سمجھ لیں یہ 10 ہوں گے، اور آئیں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، اور پھر یہ تیر ماریں گے آسمانوں پر اور کہیں گے ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، ادھر ادھر چھپ جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے، تو پھر اللہ پاک ایک بیماری کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ان کی لاشیں جو تھی وہ سمندر میں ڈال دی جائیں گی، بارش آئے گی وہ سب کو بہا کر لے جائے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی اس رکوع میں تھا۔
آگے پھر اس پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں یہ میرے علاوہ دوسروں کو خدا بناتے ہیں، ان کو تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور سب سے گندے اعمال والے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں عمل تو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارے بیچارے گمراہی کے راستے پر ہیں۔ جتنے بھی لوگ بدعات میں مبتلا ہیں اور یہ شرک والے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے ہی چل رہے ہوتے ہیں نا، لیکن چونکہ ان کی وہ محنت غلط ہے اسی لیے اس کا انجام دوزخی ہوگا۔ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا، مطلب ان کے اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ عمل تو ہوں گے جو نیک انہوں نے کیے، لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا، توحید نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا اجر ان کو نہیں ملے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، کہ اگر پورے دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دے اور اللہ کی تعریف کے کلمات کو لکھا جائے تو اور بھی سمندر آ جائیں تب بھی وہ تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اتنی اللہ جل جلالہ صفات والی ذات ہیں۔ پر یہاں اس سورت کا اختتام ہوا، آگے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اس پارے کا رکوع نمبر 4 بھی۔ سورت مریم، چونکہ مریم کا قصہ ہے اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ ابتدا کاف ہا یا عین صاد سے ہو رہی ہے، یہ بھی حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی جو تھیں وہ بوڑھی تھیں اور بانجھ تھیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے کوئی اولاد دیجئے جو میری وارث بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر یہاں پر کیا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسا بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ نے پہلے ہی ان کا نام پیدا ہونے سے رکھ دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، یہ پہلا بچہ ہوگا۔ اور پھر آگے اسی رکوع کے آخر میں یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ تو یہ دونوں واحد باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کے ساتھ پکارا، یا زکریا اور یا یحییٰ۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے، اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور اصل میں دو گروہوں کی غلط فہمیوں کو اللہ نے دور کیا۔ یہود حضرت مریم پر الزام لگاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پاک نہیں سمجھتے تھے، اور عیسائی اتنی محبت کرتے تھے انہیں اللہ کا بیٹا بناتے تھے۔ تو ابتدا میں اللہ نے یہود کا رد کیا کہ حضرت مریم کے پاس اللہ نے فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں گیا، اور انہوں نے جا کر ان کے جو تھا وہ بازو میں ایک پھونک لگائی جس سے ان کو حمل ہوا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کا تفصیلی ذکر اللہ نے اس رکوع میں فرمایا کہ وہ ایک طرف کو چلی گئیں، پھر انہوں نے ٹیک لگا لی، کھجور گریں، کھجوریں کھائیں، پانی پیا انہوں نے۔ پھر اللہ پاک نے جب وہ پیدا ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام تو اب وہ گھبرا گئیں، کہنے لگی اللہ لوگ تو مجھ پر الزام لگائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جو بھی پوچھے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، بولتے نہیں تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے ان کی گود میں، لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا، تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارا باپ بھی ایسا برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، مطلب لوگ غلط سمجھے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے پہلے ہی دن کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر تھی اس سے عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، اور پاک بی بی مریم کا جو ہے وہ بیٹا ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور یہ کہا والدین سے اچھا سلوک کروں۔ تو وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر بیان فرمائی۔ آگے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ نقل کیا۔ انہوں نے اپنے ابا جی کو دعوت دی کہ آپ کیوں ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں، اور کہا ابا جی میرے پاس ایسا علم ہے جو سیدھے راستے پر لے جائے گا، اور آپ مت شیطان کے پیچھے چلے، وہ تو گمراہ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آیا تو کہیں آپ اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو باپ کیا کہہ رہا ہے کہ کہنے لگا ابراہیم کیا تو مجھے میرے بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک، تو میں پھر تجھے پتھروں سے ماروں گا اور تجھے دور بھی کر دوں گا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اللہ اپنے باپ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ساستغفر لک ربی، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، معافی کی دعا جو ہے وہ مانگتا رہوں گا۔ تو اب یہاں پورے مکالمے میں باپ سخت ہے اور ابراہیم علیہ السلام یا ابت اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ تو پتہ چلا کہ باپ کافر ظالم بھی ہو تو اولاد کو اس طرح محبت اور نرمی سے اس سے پیش آنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس کا ذکر کیا اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور یہ سب کا ذکر کر کر یہ فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کی طرف سے ایک صحیح دین پر تھے۔ مطلب یہ کہ سب نبیوں کی شریعت ایک جیسی ہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت کے اعتبار سے۔ پھر اس میں یہ بھی کہا نیک لوگ جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور آگے یہ فرمایا کہ یہ جنت اس کا وعدہ تقوی والے لوگوں سے کیا گیا، اور پھر تقوی والے لوگوں کی نشانیاں بھی بتلائی گئیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آگے پھر رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت کو ذکر کیا، اور وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے ان کو دلائل کے ساتھ قائل کیا گیا۔ وہ کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیسے زندہ ہوں گا، تو اللہ پاک فرما رہے دیکھو ہم نے تو تمہیں اس وقت نطفے سے پیدا کیا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تو جب اس وقت پیدا کر دیا اب تو اور آسان ہو گیا پیدا کرنا۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ قیامت والے دن ہر آدمی کو دوزخ کو کراس کر کر جانا ہوگا، مطلب یہ کہ پل صراط دوزخ کے اوپر ہے، اس میں سے مسلمان کافر سب گزر رہے ہیں، کافر نیچے گر جائیں گے، مسلمان انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو پار کر جائیں گے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر عاص بن وائل کا قصہ تھا اس کو بیان کیا کہ اس سے حضرت ایک صحابی خباب رضی اللہ عنہ نے کچھ قرض لینا تھا، تو انہوں نے کہا دے دو ورنہ میں قیامت میں لوں گا۔ اس نے کہا اچھا قیامت آئے گی تو پھر وہیں لے لینا، مطلب قیامت کا انکار کیا۔ تو اللہ نے پھر اس کی رد میں یہ آیات اتاری کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا جو آدمی یہ کہتا ہے ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہوئے کہ مجھے تو بڑا مال ملے گا قیامت میں، پھر وہیں لے لینا، تو اس کا رد کیا کہ وہ آئے گی۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شیاطین ہیں وہ لوگوں پر مسلط ہو کر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر قیامت میں اللہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو وفد کی شکل میں لے کر جائیں گے عزت کے ساتھ جنت میں، اور برے لوگ جو ہیں ان کو تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ جو شرک ہے کتنی خطرناک چیز ہے کہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان پھٹنے کو آ جاتا ہے، زمین پھٹنے کو آ جاتی ہے، اور پہاڑ جو تھو یہ گرنے کو آ جاتے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا بنایا گیا۔ مطلب شرک اتنی بری چیز ہے کہ کائنات سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر اس رکوع کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان والے اور نیک اعمال والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، نیک لوگوں سے سب پیار کرتے ہیں، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے جو ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 اور سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے، سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ سورہ طٰہٰ یہ بھی مکی سورت ہے، حضور علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، تو اس کی ابتدا طٰہٰ سے ہے، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں یہ خطاب حضور کو ہے، یہ ہمارے نبی کا نام ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن کو بیان فرمایا حقانیت کو کہ یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے، اور نبی جی آپ اس کو پڑھ کر مشقت میں نہ پڑھیں۔ حضور لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے جس پر آپ کو جو تھی وہ شفقت کے ساتھ تنبیہ فرمائی گئی کہ اپنے اوپر بوجھ مت ڈالیے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لائے تو اس کا ذکر فرمایا کہ وہ جب آئے تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنا جوتا اتار دیں، آپ پاک وادی میں آ چکے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا جوتا اتارو، اور ہمارے نبی کو کہا جوتے سمیت ہی عرش پر تشریف لائیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں سمیت عرش پر بلوایا گیا، یہ ایسے ہی بس اڑتی اڑتی بات ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا قصہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو عصا پھینکنے کو کہا، وہ سانپ بن گیا، پھر دوبارہ اس کو عصا بنا دیا گیا، تو یہ نشانی تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے اور آپ اس معجزے کو لے کر جائیں۔
آگے رکوع نمبر 11 ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول، میرا کام آسان کر، اور واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے تو اس کو ختم فرما دے۔ تو پھر ایک دعا یہ بھی مانگی، واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرا جو بھائی ہارون ہے اس کو بھی میرا ساتھی بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، تو پھر دونوں بھائیوں کو بھیج دیا گیا۔ پھر اسی رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ہے۔ ان کی والدہ نے، چونکہ بچے قتل کیے جا رہے تھے ان دنوں میں، تو ان کو ایک تابوت میں بند کر دریا میں بہا دیا تھا، اور وہ پھر فرعون کے گھر پہنچا۔ اللہ پاک نے ان کی وہاں تربیت کی، اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ پھر یہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جب گئے تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ کافر ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کرنی ہے۔ اس سے پتہ چلا دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا اصول وہ نرمی ہے، اور اسی سے فائدہ ہوتا ہے۔ آگے پھر فرعون سے مکالمہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر اس کی مناسبت سے اس کی رہنمائی بھی فرما دی۔ آگے رکوع نمبر 12 کی ابتدا ہے، منہا خلقناکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بیان فرمائی جو انسان کی پیدائش، موت اور آخرت کا ذکر کرتی ہے، کہ اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اسی میں جاؤ گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو قبر پر جو 3 مٹھیاں مٹی کی ہم ڈالتے ہیں، اسی آیت کو ایک ایک ٹکڑا کر اس وقت پڑھنا چاہیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، کہ وہ سب جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اور پھر اس وقت وہاں پر انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپوں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان سب رسیوں کو کھا گیا۔ اب وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں، اور وہ سب کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے ان سب کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو دھمکیاں دی، تو وہ کہنے لگے جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، ہم ہٹنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد فرعون نے ان سب کو ہلاک کروا دیا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں فرعون کے مظالم سے، اس کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے دریا کو پار کیا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غرق کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ صحرا میں رکے تو وہاں اللہ پاک نے ان سے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ من اور سلوہ اترتا رہا ان کے لیے اور یہ اس کو کھاتے رہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو پاکیزہ رزق کھانے کی ترغیب بھی دی۔ پھر آگے اسی رکوع میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تم بڑی جلدی آئے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا اللہ اسی لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلا نیک کاموں میں ہمیشہ جلدی ہی کرنی چاہیے۔ پیچھے سے سامری نے ایک گائے بنا دی وہ زیورات کے ذریعے، اور وہ بولنے بھی لگی، تو اس کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 ہے، اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے قوم کو شرک میں دیکھا تو غصے میں آ گئے اور اپنے بھائی ہارون سے غصے ہونے لگے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی اور بال پکڑ کر کھینچا بھی، اور انہوں نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہ اے میرے بھائی ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، میری داڑھی مت کھینچیے، میرے بال مت کھینچیے، مطلب یہ میری بات تو سنیے، میں نے ان کو سمجھایا لیکن قوم مانی نہیں تو میرا کیا قصور ہے۔ پھر آگے اسی رکوع میں موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری جادوگر تھا اس کی سزا متعین کی کہ ان تقول لا مساس، کہ تمہارا بائیکاٹ ہوگا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہارے قریب نہیں آئے گا، تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور جو گائے تھی اس کو پھر انہوں نے وہ توڑوا کر ختم کروا دیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 15 ہے، اس میں قیامت کے احوال کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ پہاڑ قیامت والے دن سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی موڑ نہیں ہوگا، سب برابر۔ اور یہ فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کہ لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی اللہ جل جلالہ کے خوف سے، اور ان کو جو تھا وہ ان کی آواز نکلے گی نہیں۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا
قرآن پاک کی حقانیت کو کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اس میں سب کچھ وعیدیں بھی نقل فرمائیں۔ اور پھر حضور کو ایک دعا تلقین کی گئی کہ ربی زدنی علما، اے نبی آپ اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ دیکھیے علم کے اضافے کی دعا حضور نے مانگی ہے، کبھی مال کے اضافے کی نہیں مانگی۔ تو پتہ چلا علم اللہ کے خزانوں میں ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کی زیادتی کا حکم تو نبی کو بھی دیا گیا کہ آپ اللہ سے یہ مانگیے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو جنت میں بھیجا گیا اور شیطان نے پھر ان پر وسوسہ ڈال کر ان کو مجبور کیا ایسی چیز کھانے پر جس سے اللہ پاک نے منع کیا تھا۔ انہوں نے کھا لیا تو ان کا لباس جنت کا اتر گیا۔ یہاں لفظ وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور پھر وہ راستے سے ہٹے۔ یہ لفظی ترجمے سے یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ نبی نافرمان ہوتا ہے یا وہ گمراہی میں ہوتا ہے، بلکہ صورت کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، گویا کہ حکم عدولی ہوئی۔ لیکن چونکہ یہ بھول سے ہوئی تھی اور اس کا اللہ پاک نے عذر خود بیان کیا، فنسیا ولم نجد لہ عزما، کہ حضرت آدم بھول گئے تھے اور ان کا پختہ ارادہ نہیں تھا، مطلب اپنے ارادے سے انہوں نے نہیں کھایا، بھول سے ایسا ہوا۔ تو ظاہر ہے ایسی بھول کی عمل کو نافرمانی نہیں کہا جاتا، لیکن چونکہ نبی تھے، درجہ زیادہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے الفاظ جو تھے ایسے استعمال کیے تاکہ دوسروں کو بھی تنبیہ ہو۔ پھر اس رکوع میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جو آدمی شریعت اور اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ قیامت میں وہ اندھا اٹھے گا اور کہے گا اللہ میں تو دیکھتا تھا، مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے ہماری آیتوں سے ایسے ہی منہ موڑا ہوا تھا جیسا کہ تو اندھا تھا، آج ہم نے تجھے حقیقت میں اندھا ہی بنا دیا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ آگے اس پارے کا آخری رکوع نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بتلائیں کہ وہ صبح شام سورج کے طلوع غروب کے وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور پھر حضور کو نصیحت فرمائی کہ کافروں کی دنیاوی زندگی اور ان کی ٹیپ ٹاپ پر آپ کی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، یہ تو عارضی سا سامان ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور کو یہ بھی فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ آپ خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں کمانا چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے ذمے صرف دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے نبوت کے بعد کوئی کاروبار نہیں کیا، لیکن اللہ نے چونکہ رزق کا وعدہ خود لیا تھا اور بہترین رزق اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کی دنیاوی رزق کا تکفل خود فرما لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی دنیا کے معاملے میں ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائیں، مطلب یہ کہ وہ تھوڑا بھی کریں گے اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ ان کو زیادہ کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ بل یہ اس صورت کا اختتام ہوا، پارے کا بھی اختتام ہوا۔ جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔